ایف ایس سی کا سینٹر ہی ایک ہے اور اس میں 152 بچے جو ہیں کل کے پیپر میں اپیئر ہونے. کل کا پیپر ہے ہمارا میتھس اور بایو کا پیپر ہے. اور ہم نے اپنے طور پہ چونکہ اسٹرائک کا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اپنے طور پہ بات کی, فیڈرل بورڈ میں بھی بات کی. فیڈرل بورڈ نے کہا کہ کسی ایک ڈویژن میں کسی پرابلم کی وجہ سے ہم پیپر کینسل نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام. کل پنچ ڈویژن میں ایک جو ہڑتال کی جا رہی ہے, ایک احتجاج کیا جا رہا ہے. ایک طرف وہ احتجاج ہے اور دوسری طرف فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام ہونے والے پیپرز ہیں. ان دونوں ایشوز کو لے کے پبلک میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے, اسٹوڈنٹس میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک طرف احتجاج ہے, روڈز بند ہونے کی کال دے دی گئی ہے, دوسری طرف فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام 152 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپرز ہیں. جتنے بھی فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام چلنے والے ادارہ جات ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں, ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکس بھی ہو رہی ہیں, لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایک ادارے کی ذمہ دار ہیں, میڈم ہیں, اور ان سے بھی میں گفتگو کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے پنچ ڈویژن میں راولا کوٹ میں ایک امتحانی مرکز قائم کیا گیا ہے جس میں 152 اسٹوڈنٹس کل مختلف علاقوں سے, مختلف اضلاع سے وہاں پہ پیپر دینے آئیں گے. لیکن اب وہ پیپر کیسے دیں گے, چونکہ کل پہیا جام بھی ہے, شٹر ڈاؤن بھی ہے, ہڑتال بھی ہے, اسٹوڈنٹس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس ادارے سے بلانگ کرتی ہیں, اور اس ایشو کو اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ نے ادارے کی جانب سے کیا پالیسی سامنے آئی ہے کہ کیسے ان بچوں کے پیپرز کو کیری فارورڈ کروایا جا سکے یا کیری آن کروایا جا سکے؟ تھینک یو سو مچ. میں پرنسپل فوجی فاؤنڈیشن راولا کوٹ ہوں. ایکچولی میں ہوم انسپیکٹر بھی ہوں کیونکہ میرے پاس سینٹر ہے اور ایف ایس سی کا سینٹر ہی ایک ہے اور اس میں 152 بچے جو ہیں کل کے پیپر میں اپیئر ہونے. کل کا پیپر ہے ہمارا میتھس اور بایو کا پیپر ہے. اور ہم نے اپنے طور پہ چونکہ اسٹرائک کا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اپنے طور پہ بات کی, فیڈرل بورڈ میں بھی بات کی. فیڈرل بورڈ نے کہا کہ کسی ایک ڈویژن میں کسی پرابلم کی وجہ سے ہم پیپر کینسل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب وہ ریگولر ٹائم پہ اپنے ریگولر اسکیجول کے مطابق پیپر کنڈکٹ کریں گے. سیکنڈلی ہم نے جو لوکلی انوالوڈ ہیں اس ایکٹیویٹی میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو بھی ہم نے اپنا بتایا کہ اتنے سارے ہمارے بچے ہیں جو کہ نہ کہ لوکل ہیں, دور ایریاز سے بھی ہیں. جیسے ہمارے پاس منگ کالج کے بچے بھی آ رہے ہیں, منگ سے بچے آ رہے ہیں, 25 وہ بچے ہیں, ہجیرہ سے آ رہے ہیں, ارجا سے آ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے جو ڈفرینٹ پلیسز ہیں وہاں کے بچے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ بچے سارے پیپر چونکہ دینا ان کے لیے ضروری ہے اور یہ ان کو ہر حال میں ان کا کل پیپر ہونا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا کوآرڈینیٹ ہمارے ساتھ کر لیں اور اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں یا اس کا ری اسکیجول کر لیں, اپنا جو اسٹرائک آپ کی کال ہے. تو کوئی ہمیں آنسر پراپرلی نہیں مل سکا. تو ہمارا کنسرن تو یہ ہے کہ 152 بچے جو ہیں ان کا ایگزام ہے, تو اس کے لیے ہم سارے یہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی سلوشن ہو جائے تاکہ کل کا اسموتھ ایگزام ہمارا کنڈکٹ ہو جائے. اور یہ جو امتحانی مرکز ہے یہ فوجی فاؤنڈیشن کو ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے جس میں 152 بچے کا لا کے پیپرز دیں گے, اور فیڈرل بورڈ سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا پرسنل ایشو ہے, اس کو وہیں سے سارٹ آؤٹ کریں. تو شرکاء جو دھرنا ہیں جو کل احتجاج کی جنہوں نے کال دی ہے, تو ان سے بھی کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب تک؟ ہماری طرف سے پرسنلی میں نے کال کیا ہے, جی بالکل میری بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ پرابلم ہے. تو یہ تو ہم نے ان کو کنوے کیا, بٹ ادھر سے کوئی ہمیں ایسا آنسر نہیں ملا جو جیسے انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں بٹ مشکل ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کال ہم نے 3 جون سے شاید دی ہے, ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ نہیں معلوم. تو کہہ رہے ہیں کافی عرصہ پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ دے دیا تھا تو وہاں سے لوگوں کو پتہ تھا. دین آئی آسکڈ ہم کہ ایسی کوئی بھی سوشلی ایکٹیویٹی ہو تو ایٹ لیسٹ تعلیمی اداروں کو لوپ میں لینے کے بعد آپ ڈیسیژنس کریں, کیونکہ ابھی ایگزامس چل رہے ہوتے ہیں اور ایگزام کسی ایک ڈویژن کی وجہ سے کینسل نہیں ہوتا. اور آلریڈی ہم اپنے اون پہ تو کوشش کر چکے ہیں کہ بورڈ سے بات کریں اگر ری کنڈکٹ ہو جائے, تو اس میں انہوں نے ہمیں اسٹریٹ اوے آنسر کر دیا کہ نہیں
नहीं, दोबारा से कंडक्ट नहीं होगा एग्ज़ाम। पूरी दुनिया में फेडरल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कल पेपर्स होने जा रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिकली रावलाकोट में या पुंछ डिवीज़न में नहीं है। और आपको यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से एहतजाज के दौरान इन पेपर्स को रीशेड्यूल किया गया था, और रीशेड्यूल करने के बाद जो कल की डेट है ये फ़ाइनल की गई थी, जिसके तहत पूरी दुनिया में ये पेपर्स कल होना है। और जैसे मैडम ने कहा कि बोर्ड वालों ने भी कहा कि ये आपका पर्सनल इशू है, एक इलाके की वजह से, चूँकि पाकिस्तान भर में पीटीआई का एहतजाज था तो उस एहतजाज को लेके हमने इनको रीशेड्यूल किया था ऑलरेडी, तो अभी ये एक इलाके के इशू को लेके हम इनको रीशेड्यूल नहीं कर सकते। बोर्ड्स ने तो अपनी तरफ से साफ जवाब दे दिया। दूसरी तरफ से मुजाहिरीन की जानिब से भी जिन अफराद से बातें करने या रब्ते करने की कोशिश की उन्होंने भी कहा कि हमने पहले से अनाउंस किया हुआ है। तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि 152 जो स्टूडेंट्स हैं, जो कौम के मेमार हैं, जिनमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं, जिनमें कल के बड़े बड़े ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने कौम की भाग दौड़ को अपने हाथों में संभालना है, जिन्होंने कल इस कौम के मुस्तकबिल को बनाना है, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि जब ऐसे एहतजाज किए जाते हैं, मैं किसी एहतजाज की मुखालफत में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 152 स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि वो 152 अफराद के जिन्होंने कल बड़े बड़े ओहदों पे जाना है, जिन्होंने कल बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाना है, तो क्या उनके मुस्तकबिल को सामने रखते हुए कोई फ़ैसला करने की कोशिश की गई? क्या ये सोचा गया कि कल उनके लिए कोई इतना उनको इस्तिस्ना मिल जाए, उनकी गाड़ियों को इतनी इस्तिस्ना मिल जाए कि उनको वहाँ पे इम्तिहानी मराकज़ तक एक्सेस दी जा सके, ताकि वो अपने पेपर्स, अपने एजुकेशन के जितने भी जो उनके मामलात हैं उनको स्मूथली लेके चल सके, ना कि हमारे किसी भी एहतजाज या किसी भी ऐसे इक़दाम की वजह से उनको मुश्किलात आएँ कि जिसकी वजह से कल हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पे मजबूरी हो कि 152 स्टूडेंट्स ने कल पेपर नहीं दे सके। उसके ज़िम्मेदार हम हैं, उसके ज़िम्मेदार हम इसलिए हैं कि हम सरापा एहतजाज थे कि हमारे ये मसाइल हैं। एक तरफ हम मसाइल को हल करने की जिद्दोजहद में, एक तरफ हम मसाइल को उनसे निजात की जिद्दोजहद में, तो दूसरी तरफ हम जानबूझ के एक अपने माशरे के तबके को किसी दूसरे मसाइल की दलदल में धंसाते जा रहे हैं। अब क्या इस पे फ़ैसला होता है, चूँकि अभी इंतज़ामिया के जानिब से मीटिंग इस पे जारी है, अब इस पे क्या पेशरफ्त होती है इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कल पेपर भी है, जिन्होंने अप्रोच भी किया, कॉल्स की, मैसेजेस किए और ये पूछने की कोशिश की कि क्या कल वाकई में रोड्स ब्लॉक होंगी, क्या हमें एक दिन पहले आके रावलाकोट में स्टे करना पड़ेगा, रात रावलाकोट में गुजारनी पड़ेगी, वरना ज़ाहिर है कल अगर रोड्स ब्लॉक्स होंगी तो हम पेपर्स देने कैसे आएंगे। जो भी अपडेट होगी, जो भी मामलात होंगे, वो आपको भी मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। इन्हीं सवालात और इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी या नासिर।